السلام علیکم. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی طے کرنے کی ساری رائٹس ہمارے پاس ہے اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں مطلب ہم صرف اور صرف ہم سوچ کر کرتے ہیں یا ہمارے آس پاس ماں باپ بھائی بہن یہ ان لوگوں کی سوچ کے درمیان چلتی ہے. نہیں، مطلب ہماری زندگی کو طے کرنے والا ہمارے رب ہوتا ہے. زندگی کو مطلب ہم طے کرنے کی اوقات ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ہماری تقدیر لکھنے والا وہ ہوتا ہے. ہماری تقدیر جس جگہ جس طریقے سے موڑ لینا چاہیے، جس طریقے سے ہمیں بدلنا چاہیے، یہ سب کچھ طے وہ کرتا ہے. بس ہم انسان اس کے ہاتھ کے کٹ پتلی بن جاتے ہیں اور ہم ناچنے لگتے ہیں. صرف اور صرف ہماری اوقات، ہماری لفظ، ہماری سوچ، یہ سب کچھ اس کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہے. ہم میں سے یہ بات کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے رب کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں. اگر ہم بھٹکے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. شیطان کی پوری طرح سے ہماری اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو ہم شیطانوں کے راستے پہ چلتے ہیں. اگر ہم سیدھی طریقے سے چلتے ہیں تو ہمارے رب کے راستے میں چلتے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نہیں، ہم لوگوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی چلتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا. ہم نے کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہماری سانس اس وقت تھمنا چاہیے، اس وقت ختم ہونا چاہیے، یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر ہماری روح چلے جانا چاہیے، ہم کس سیکنڈ میں ہماری روح اس دنیا سے سوال جواب کے لیے جانا ہے، وہ طے کرتا ہے. اگر ہم موت کے منہ پہ جا کر بھی بچتے ہیں تو وہ طے کرتا ہے کہ ہمیں زندہ اور کتنا سال رہنا چاہیے، وہ طے کرتا ہے. ہم کچھ بھی طے نہیں کر سکتے ہیں. ہم بس کبھی کبھار یہ کہہ لیتے ہیں کہ موت کے منہ سے بچنے سے تب کہتے ہیں کہ ہمارے رب کے کرامت ہے کہ اس نے بچا دیا، لیکن ہر وقت یہ نہیں کہتے ہیں. ہم جس حد کے لیے ہم جانتے ہیں اس حد کے لیے تو اگر ہم سانس لینے کی سوچ بھی ہے، اگر ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا سانس لینے میں آسان ہوتی ہے یا پانی پینے کی سوچ ہوتی ہے یا پانی نہ پینے کی سوچ ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس کی دی ہوئی باتیں ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ جاننے کے لیے یہ سب کچھ جاننے کی امپورٹنٹ نہیں دکھتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت بگڑ چکی ہے، ہم ہاسپٹل گئے تھے، ہم خرچہ کرے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ڈاکٹر نے یہ کیا، ڈاکٹر نے وہ کیا. ڈاکٹر یہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہم یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے تقدیر لکھنے والا وہ ہوتا ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر کیا ہے وہ لکھ دیتا ہے. لیکن ہم اپنے تقدیر کو ماننے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ماننے لگتے ہیں. اگر ہم کچھ جائیداد لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہم نے کمایا، یہ جائیداد خریدی، یہ وہ. اگر ہم برباد ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں برباد کر دیا، پتہ نہیں اسے کیا ہم پر اتنا غصہ تھا کہ ہم برباد ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس نے برباد کیا. اس طرح ہم کوسنے لگتے ہیں. اگر جائیداد خریدنے وقت ہماری حیثیت ہوتی ہے تو وہ لٹانے وقت ہماری حیثیت، ہماری درمیان وہ سب کچھ لٹ گئی، یہ سوچنے کی سوچ کیوں نہیں ہوتی ہمارے پاس. اچھی ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے زندگی میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری زندگی میں اچھی ہے تو ہم نے کیا. بری بات ہوتی ہے تو یہ مطلب ہمارے رب نے ہماری زندگی برباد کر دیا. یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں ہم؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی داماد اچھا والا آ جاتا ہے، اچھا انسان، ہماری نصیب کے لیے تو اتنا اچھا داماد ملا ہے، بس نصیب کھل گئی. وہی اگر خراب ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا تو بس ہماری زندگی میں لوفر کو بنوا دیا، ہمارا داماد تو لوفر بن چکا ہے، ایک نمبر کا لکھڑ کا لوفر بن چکا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں. اگر بہو اچھی ہوتی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بہو اچھی ہے، بس اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بلائی کرنا ہے. اگر وہ اچھی ہوتی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بیٹی اچھی نہیں ہو کر بھی وہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خون ہوتا ہے، پرایا خون ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. صرف اور صرف ہر بار پہ رب کو ٹھہراتے ہیں کہ آپ مطلب اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. لسٹ ہم ڈالتے ہیں اور ہماری گناہ کی لسٹ وہ ڈالتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان کے اوقات اگر اس کی لسٹ ڈالنے کی ہے تو وہ رب ہے، اس کا اوقات مطلب ہماری سب کی لسٹ ڈالنے میں ہے. ہمارے تقدیر جس جگہ میں ختم ہونا ہے، ہمارے سانس جس جگہ میں تھمنا ہے، سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی اوقات اس کے پاس ہے. ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہم انسان ہیں تو انسان بن کر جینا چاہیے، ہمیں رب بننے کی ضرورت نہیں ہے.
رب تو رب ہوتا ہے، یہ کائنات چلانے والا وہ ہوتا ہے، تو ہم اس کائنات چلانے والا سے بکواس کرنے سے اچھا ہے کہ ہم خود پر اگر کوئی بھی غلطی ہماری ہے تو ہمیں خود مان لینا چاہیے۔ اگر ہم کچھ بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو شاید ہماری اس غلطی کا سزا اس نے ہمارے رب نے ہمیں دیا، یہ مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری کوئی بھی گناہ نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں اتنا کچھ کیوں چلتا ہے۔ اگر گناہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں چلتا، گناہ ہوتا تو سب کچھ چلتا۔ گناہ کہاں پہ ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، گناہ کہاں پہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی ہمارے گناہ نہیں ہے، ہمارے غلطی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، آج کل کے انسان گناہ مطلب ہر سانس پہ، ہر سیکنڈ پہ ہم کرتے ہیں۔ اگر ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اے سی کی ہوا چاہیے، فین کی ہوا چاہیے۔ اس طرح ہم وہ سب کچھ ہم جینے کے لیے سب کچھ تلاش کرتے ہیں، صرف اور صرف جینے کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ اگر مرنے کے لیے اگر تلاش کریں گے، ہماری سانس تھم کر ہم مر جائیں گے، یہ سوچنے کی سوچ ہمارے اندر کتنوں کی ہے۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتی ہے، قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتی ہے، بس زندگی کی گناہ کی جواب ہوتی ہے قبر کے اندر۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ رب قبر کے اندر عذاب دے گا، نہیں، ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کی سزا ہوتی ہے قبر کے اندر، رب نہیں دیتا ہے۔ ہم تلاش کر لیتے ہیں، ہماری زندگی کو ہم برباد کرتے ہیں، ہم مطلب گناہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رب دیتا ہے جواب ہمیں۔ قبر کے اندر عذاب ہوتی ہے، آخرت میں ایسی ہوتی ہے، جہنم میں وہ ہوتی ہے، جہنم کے راستہ ہم ڈھونڈتے ہیں، قبر کے اندر عذاب ہم ڈھونڈتے ہیں، آخرت کی راستہ ہم ڈھونڈتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب کے اوپر وہ یہ کائنات بناتے وقت اس کی بھی کروڑوں کی سپنا ہوا ہوگا، وہ بھی چاہتا ہوگا کہ اس کی امت ایک دم سے سیدھا سادہ ہو، اس کی امت نہ جھوٹ بولے، نہ گناہ کریں، کچھ نہ کرے، اس طرح ہوا ہوگا اس کی سوچ۔ لیکن ہم کچھ بھی ہم فالو نہیں کرتے، پھر اس پر ساری الزام ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس پر الزام ڈالنے سے پہلے ہمیں خود کی سوچ دیکھنا چاہیے، ہم کیا گناہ کرے ہیں، اس گناہ کی سزا ہمیں کتنا ہوگی، ہماری قبر کے اندر ہماری عذاب کس لیول میں ہوگی، ہماری جہنم کس طریقے کی ہوگی، ہماری دوزخ کس طریقے سے ہوگی، یہ سب کچھ سمجھ کر ہمیں چل لینا چاہیے، نہ کہ اس پر انگلی بتانے سے پہلے ہمیں 3 انگلی دکھتی ہے، اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ کے حقدار ہم ہیں، سزا کے حقدار بھی ہم ہی ہیں، سزا ملتی ہے یہ سمجھ کر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اس گناہوں سے بچنے کے لیے ہمارے سوچ کو بدلانا چاہیے، ہمارے اخلاق کو بدلانا چاہیے۔ یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔